ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا میں اس کا سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ میں جب بھی مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے ہوئے اپنے میسیجز دیکھ رہا ہے، کہیں کونے پہ غیبت ہو رہی ہے تو کہیں محلے کی خبروں پر تبصرہ۔ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لو۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا صاحب مسجد سے اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے آئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے کہ پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں چھلکا۔ امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پہ بات کر رہے تھے یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس وقت تو گلاس پر تھا۔ امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان اللہ کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے مسجد میں آئیں تو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یہ نہیں کہ مسلمانوں پہ نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت سورۃ مریم آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں، اور سب کو قیامت کے دن اکیلا ہی آنا ہے۔